یوتھ کو نا میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ دیکھو، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ سیرت میں سب سے بڑے لیسنس کیا ہیں رسول اللہ کی سیرت میں، تو میں کہتا ہوں ایک اینڈیورنس یعنی ثابت قدمی، اور دوسرا سیکریفائس، قربانی. یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ گزرے نا جنہوں نے کچھ بہت بڑا کیا، انہوں نے یہ دونوں چیزیں، ایک ثابت قدم رہے ہیں وہ، دوسرا ایک کہ قربانی دی ہے. صحابہ کی آپ قربانیاں دیکھ لیں ماشاءاللہ. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں یار ہم نے کیا قربانی دی ہے اللہ رسول کے لیے؟ کبھی تم نے سوچا ہے بیٹھ کے؟ ہم سے تو اتنی قربانی نہیں وارث بھائی دی جا رہی کہ کوئی تصویر فوش قسم کی کھل جائے سامنے تو ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں اس کو منیمائز کرتے ہوئے، یا موبائل پہ کچھ کھل جائے، یوٹیوب پہ کچھ کھل جائے تو ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں. مطلب ہم نے کہاں قربانی دی ہے؟ ہم تو ہر بات پہ کہتے ہیں نہیں میری خواہش پوری ہو جائے. ہم تو ہر دولت کی کہیں سے آفر آئے، حلال و حرام کی جو ہے نا وہ بغیر کوئی کیئر کی ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ ہونا چاہیے. تو ویئر از دی سیکریفائس؟ جب سیکریفائس ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ جو منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو اللہ نہ کرے کہ دور کر دیا جائے کہ بھئی آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ. تو آئی تھنک کہ دیٹس اے ویری اسکیری تھاٹ. اور میں چاہتا ہوں وارث بھائی کہ نوجوانوں کو اسپیشلی ہم اس بات پہ توجہ دلائیں کہ پلیز تمہاری سیکریفائس ہی تمہیں اوپر لائے گی. اس لیے جو بھی کام اللہ کے لیے چھوڑو گے، کوئی حرام کام ہے، کوئی بری عادت ہے، اور اس محنت کرو گے، اللہ سے دعا کرو گے، ضرور اللہ کی مدد آئے گی، اور ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہارا بھی گمان نہیں جاتا. بالکل صحیح بات ہے علی بھائی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ آج ہم نے یعنی آکسفورڈ میں ایڈمیشن لینا ہو تو کہ کتنا سخت ٹیسٹ ہے. آج اگر او لیول اے لیول کرنا ہو، ایون دو کہ کسی فارن کنٹری میں انٹری کے لیے کتنے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس کی انٹری کے لیے. بالکل. اور اللہ کی جنت میں انٹری کے لیے اللہ ہم سے کوئی جو ہے وہ آزمائش نہیں لیں گے یا اللہ ہمیں ٹیسٹ نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. تو بالکل آپ کا وہ پوائنٹ جو ہے بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سیکریفائی تو کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، امتحان سے گزرنا پڑے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور تمہیں کسی آزمائش سے نہیں گزارا جائے گا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو اس کا ایک آیت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ سچوں کو الگ کر دیں اور جھوٹوں کو الگ کر دیں. تو اللہ نہیں چاہتے کہ جب ہم یعنی جنت میں جائیں تو ہمارے ساتھ غلط ملت قسم کے لوگ بھی ہوں. تو ہمیں اس پہ ریلائی کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ ہمارے ساتھ اچھے لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے میرا اللہ ہمیں آزمائش کر رہے ہیں اور دوسروں کی آزمائش. اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بار بار مینشن کیا وارث بھائی کہ ہم دنیاوی کاموں میں تو بہت محنت کرتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے نا ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ بس جی میرے لیے دعا کریں، اللہ ہدایت دے. تو بات وہی ہے کہ دیکھیں جب دنیاوی معاملات میں یو ہیو ٹو اسٹرائیو، یو ہیو ٹو اسٹرگل آپ کو ٹاپ پہ آنے کے لیے، تو دینی معاملات میں ایک بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ بلکہ اس کی نا مثال ابن القیم نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی دعائے شافی میں غالباً. ابن القیم نے کہا کہ ہو از اے فولش پرسن، بے وقوف انسان کون ہے؟ انہوں نے کہا بے وقوف انسان وہ ہے جو بیج لیٹ سے پیاز کے بوئے اور ایکسپیکٹ کرے کہ اب سیب نکل آئے گا یا آم نکل آئے گا، یا لیٹ سے انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا فولش پرسن وہ ہے جو بیج ہی نہیں بو رہا اور وہ بس بیٹھا ہوا انتظار میں کہ اب درخت اگ جائیں گے، اب جو ہے نا وہ مجھے بڑا پھل مل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہی معاملہ ہے جس نے کچھ بیج ہی نہیں بوئے نیکی کے، کبھی کچھ کیا ہی نہیں، اللہ معاف کرے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ اب اس کے فروٹس جو ہیں. جی بالکل صحیح. اور یہ ہمارے ڈیلی لائف میں بھی ایکسپیریمنٹ ہے. جی یعنی کون سا کام ہے جو ہمارے یعنی کچھ محنت مشقت کرنے کے علاوہ یا ہل جلنے کے علاوہ جو ہے وہ ہوتے ہیں. ہر کام کے لیے جب مشقت کرنی پڑتی ہے تو پھر دین کے لیے بھی. اور اس میں مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فصل بہت بڑی ہے، یعنی دین کا کام بہت زیادہ ہے، اس کو مزدور چاہیے. اور آج اپنا مزدوروں میں نام لکھوا لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، اور کرنے کی توفیق بھی اللہ سے ہی مانگ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میں آپ کا اچھا سچا صاف ستھرا بندہ بننا چاہتا ہوں، لیکن ہمت طاقت قوت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی اس کی ہمت قوت اور طاقت بھی آپ ہی عطا فرماتے ہیں. تو اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے مانگ لینی چاہیے.